بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی اپنے قبیلہ بنو دوس کے محبوب سردار تھے۔ تمام لوگ ان کی بات سنتے اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے تھے۔ وہ ایک دن کسی کام سے مکہ مکرمہ آئے۔ جب شہر میں داخل ہوئے تو سرداران قریش نے انہیں دیکھا اور ان کے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں قبیلہ بنی دوس کا سردار طفیل بن عمرو ہوں۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ وہ اس بات سے ڈرنے لگے کہ اسے اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو وہ اسے اسلام کی دعوت دیں گے اور تبلیغ کریں گے، اور اگر یہ سردار ایمان لے آیا اور مشرب اسلام ہو گیا تو اس کی بدولت اسلام قوت اختیار کر جائے گا۔ وہ سب ان کے چاروں طرف اکٹھا ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہاں مکہ میں ایک ایسا آدمی ہے جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے۔ تم اس کے پاس بیٹھنے اور اس کی کوئی بات سننے سے بچ کر رہنا۔ وہ جادوگر ہے۔ اگر تم نے اس کی بات سن لی تو سمجھ لیں کہ وہ تمہاری عقل کو لے ڈوبے گا۔ ان میں سے ایک دوسرا سردار گویا ہوا اور اس نے بھی پہلی جیسی ہی باتیں کی۔ تیسرے نے ان دونوں سے بھی کچھ زیادہ باتیں کی۔ ان سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا۔ حضرت طفیل بن عمرو کہتے ہیں، اللہ کی قسم وہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈراتے رہے، حتیٰ کہ میں نے اپنے دل میں یہ عہد کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہرگز نہیں سنوں گا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کروں گا، بلکہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گزرتے ہوئے غیر ارادی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات کا کوئی لفظ میرے کانوں میں داخل نہ ہونے پائے۔ صبح میں مسجد حرام کی طرف گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی کھڑا ہو گیا۔ میرے لاکھ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلام کے بعض کلمات سنا دیے۔ میں نے بہت ہی پیارا کلام سنا۔ اب میں نے دل ہی دل میں کہا، میری ماں مجھے گم پائے۔ اللہ کی قسم میں ایک صاحب عقل و دانش اور بصیرت مند شخص ہوں۔ میں اچھے برے میں تمیز کرنا جانتا ہوں۔ میری راہ میں کون سی رکاوٹ ہے کہ میں اس شخص کی بات سنوں؟ اگر اس کی بات اچھی ہوئی تو میں قبول کر لوں گا، اور اگر وہ بری ہوگی تو اسے ترک کر دوں گا۔ چنانچہ میں وہیں رک گیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی داخل ہو گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم نے مجھے آپ کے بارے میں یہ باتیں کہی ہیں۔ اللہ کی قسم وہ مسلسل مجھے آپ سے ڈراتے رہے، حتیٰ کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات نہ سن پاؤں، جبکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی پیاری سی کچھ باتیں سن لی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے کھل کر اپنی بات پیش کریں۔ یہ بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور خوشی خوشی حضرت طفیل بن عمرو کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور انہیں قرآن کریم کی کچھ آیات تلاوت کر کے سنائی۔ یہ شیریں کلام سن کر حضرت طفیل بن عمرو پر وجد کی حالت طاری ہو گئی۔
شاعر تھے، کلام کو سمجھتے تھے، لیکن یہ کلام ایسا تھا کہ پہلے کبھی اس جیسا سنا نہیں تھا۔ بے اختیار پکار اٹھے، اللہ کی قسم میں نے آج تک نہ اس سے بہتر کلام سنا، نہ آپ کی باتوں سے بڑھ کر کوئی پرحکمت بات سنی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ کی دعوت مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ اس طرح حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ قریش کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ گئیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی قوم کا سربراہ و مقتدی ہوں، وہ سب میری اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ اب میں لوٹ کر ان کی طرف جا رہا ہوں اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا۔ اب حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے نکلے اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنی قوم کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے دل میں دین اسلام کی نشر و اشاعت کا جذبہ موجود تھا۔ وہ راستے میں آنے والے پہاڑوں کو سر کرتے جا رہے تھے اور سامنے آنے والی وادیوں کو پار کرتے گئے، یہاں تک کہ وہ اپنی قوم کے علاقے میں پہنچ گئے۔ جب وہ اپنی حویلی میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے ان کے پاس ان کے والد آئے۔ وہ عمر رسیدہ بوڑھے تھے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھتے ہی کہا، ابا جان، اب میرا اور آپ کا راستہ الگ الگ ہے۔ میں آپ کا کچھ نہیں لگتا اور آپ میرے کچھ نہیں ہیں۔ والد نے کہا، بیٹا یہ سب کس لیے ہے؟ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اتباع اور پیروی شروع کر دی ہے۔ ان کے والد نے کہا، بیٹا میرا دین بھی وہی ہے جو تیرا دین ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مطالبہ کیا کہ اگر یہی بات ہے تو جائیں، غسل کریں اور دھلا ہوا پاک لباس پہن کر آئیں، تاکہ میں آپ کو بھی وہ تعلیمات سکھلاؤں جو میں سیکھ کر آیا ہوں۔ ان کے والد گرامی گئے، غسل کیا اور پاکیزہ لباس پہن کر آ گئے۔ اب حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اسلام کی طرف دعوت دی تو وہ مشرب اسلام ہو گئے۔ پھر حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں ان کی بیوی ان کے پاس آئی تو ان سے بھی انہوں نے وہی بات کہی کہ مجھ سے ہٹ کر رہیں، آج سے میری اور آپ کی راہیں الگ الگ ہیں، نہ میں آپ کا کچھ لگتا ہوں اور نہ ہی آپ میری کچھ لگتی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے اور آپ کے مابین اسلام نے تفریق و علیحدگی کر دی ہے، اس لیے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اختیار کر لیا ہے۔ اس پر انہوں نے بھی کہا، میرا دین تو وہی ہے جو آپ کا ہے۔ اس پر حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی حکم دیا کہ جاؤ، غسل و طہارت کرو اور اس کے بعد میرے پاس واپس آؤ۔ وہ اسی وقت اٹھی اور روانہ ہو گئیں۔ ان کا ایک بت تھا جس کا نام ذوالشرح تھا۔ وہ اس کی تعظیم کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جس نے اس کی عبادت و پوجا ترک کی اسے وہ بت سزا دیتا ہے۔ وہ بیچاری ڈر گئی کہ اگر وہ مسلمان ہو گئی تو یہ صنم کہیں انہیں اور ان کے بچوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ چنانچہ وہ ان کی طرف واپس لوٹ گئیں اور کہنے لگیں، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، کیا آپ کو اپنے بچوں پر ذوالشرح سے ڈر نہیں لگتا؟ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم جاؤ اور اس بات کی میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ ذوالشرح ہمارے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ گئیں، غسل کیا اور ان کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ انہوں نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی اور وہ بھی اسلام لے آئیں۔ اب حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کے لوگوں میں ادھر ادھر چکر کاٹنے شروع کیے، گھر گھر جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی۔
ان کی مجلسوں اور بیٹھکوں میں جا نکلتے، ان کے راستوں میں ان سے ملتے، لیکن انہوں نے اسلام لانے اور ذوالشرح کی پوجا چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ وہاں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قبیلہ بنو دوس نے میرے حکم کی نافرمانی کی اور میری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد دعا کرنے لگے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگے کہ اب بنو دوس ہلاک ہو گئے، لیکن شفیع کائنات اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگنا شروع فرمائی، اے اللہ بنو دوس کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ قبیلہ بنو دوس کو ہدایت سے نواز۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں حکم فرمایا، اپنی قوم کی طرف لوٹ جاؤ اور انہیں اسلام کی دعوت دو، لیکن دعوت و تبلیغ کا یہ کام بڑے پیار اور نرمی سے کرنا۔ چنانچہ وہ اپنے قبیلے کی طرف لوٹ گئے، انہیں لگاتار دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ قبیلہ والے سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ گردش ایام جاری تھی، کتنے ہی شب و روز گزر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان فانی سے حیات جاودانی کی طرف رحلت فرما گئے، لیکن حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانحہ ارتحال کے بعد بھی دین اسلام پر ڈٹے رہے، حتیٰ کہ وہ معرکہ یمامہ میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔